إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواہ مسلم۔ سامعین محترم، یہ مبارک ایام ذی الحجہ کے شروع 10 دن ہیں جن کی فضیلت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دنوں کا قسم اٹھاتا ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم اٹھاتا ہے اور ان 10 راتوں کی قسم، یعنی وہ 10 راتیں مفسرین فرماتے ہیں یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، یہ ذی الحجہ کی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کے اندر ان 10 دنوں کے اندر تمام عبادت شامل ہے، تمام عبادت جمع ہو جاتی ہے۔ اس میں نمازیں، روزہ، صدقہ خیرات اور حج جیسے عظیم رکن اور عید اس 10 دن کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر ایک ایسا عظیم دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق، یعنی ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا روزہ، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ عظیم دن جس میں جو آدمی روزہ رکھے گا اس کا سابقہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یوں تو بہت سے حدیثیں اللہ کے پیارے نبی سے مروی ہے کہ ان میں سابقہ 1 سال کا گناہ معاف، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج ولم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بہت سے احادیث آئی اللہ کے پیارے نبی سے مروی ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا سابقہ 1 سال کا گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس عظیم دن کے روزے کے متعلق فرمایا جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پچھلا 1 سال اور آنے والے 1 سال کا گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں اس عظیم پیکیج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یوں تو ہم گناہ گار، دن میں ہم کتنا گناہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہ نیکیوں کا پتہ ہے نہ گناہ کا پتہ ہے، ہم اپنے احتساب نہیں کرتے۔ تو کم سے کم ان ایام میں جو خاص دن ہے جس میں خاص پیکیج ہے اس دن میں گزر جانا ہے۔ یوم عرفہ تو ہر مہینے میں تو آتے نہیں ہیں، سال میں 1 دفعہ آتے ہیں۔ یوں تو باقی 10 دن میں بھی روزہ رکھے تو بہت بڑا اجر ہے، قیام اللیل کرے، تہجد پڑھے، دن کو روزہ رکھے، بہت افضل عمل ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا۔ یہ ہر ملک کے اپنے رویا کے اعتبار سے ہوتا ہے، اپنے چاند کے اعتبار سے۔ پاکستان میں اپنے چاند کے اعتبار سے، امریکہ میں اپنے چاند کے اعتبار سے، سعودی عرب میں اپنے چاند کے اعتبار سے، جہاں چاند ذی الحجہ کی چاند طلوع ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، اسی دن سے 9 ذی الحجہ کا دن گنا جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر چاند کے اعتبار سے اپنے ملک کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، یہی یوم عرفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عظیم دین کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔